مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد. فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان 30 دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور امت کو سخت مضطرب کیا. اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے. اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جسد امت پہ چرکے لگانے کے لیے اور زخم زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا. پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مثل قرار دیا اور معاذ اللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا. اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمانا تھا. 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا اور 1880 سے لے کر 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا. اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دیا. 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئی. پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، واپس جائیں، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سر کو بھی آپ کریں گے. اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویلات فاستہ کے مقراض سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لی. اعلی حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتویٰ دیا اور 5 رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھی. پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی. پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی. آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے. مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیح مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریح نبی، امتی نبی، کئی روپ دارے. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے. طرح طرح کی افواہات اس نے بکنا شروع کر دی. وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو، نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے. علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا.
یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے اس عرصے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا، اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے افواہ بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا، ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکی، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے۔ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے۔ لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا، اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے۔ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا۔ پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ اور یہ اس نے احمد بیگ ہوشیار پوری کو خط لکھا، لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے؟ جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا
کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا، اور اس کا باپ بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور یہ سخت اذیت کی زندگی یہ جو 2.5 سال ہوں گے گزارے گی، پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی، تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو۔ انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی 1891 میں محمدی بیگم کی شادی کر دی۔ اب یہ سخت پریشان ہوا، اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باغ کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا، بہت کچھ ہوا، بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا، اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی۔ تو اس طرح اس نے کہا تھا 2.5 سال اس کا خامد نہیں جی سکتا۔ اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خامد نکاح کے بعد مسلسل 40 سال تک زندہ رہا، اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ رہی، اور اس کا باپ بھی 20 سال زندہ رہا۔ اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں۔ اس نے ایک ہیلا کیا کہ 2 بکریاں کہیں سے منگوائیں اور ان کو ذبح کیا، کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں، وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے۔ لیکن اس کے جھوٹے معتقد پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ مر گیا، لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی عرصہ دراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی۔ تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ 1893 میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے ساتھ اس نے 15 دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا۔ جب بات نہ بنی، تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی، تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ 15 ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے، جب صرف 14 دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں، تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔ نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو۔ کتنا بدبخت نبی ہے، جھوٹا نبی، کذاب نبی، دجال نبی۔ پھر اس کے بعد بات نہ بنی، صرف 1 دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بلا پھر رہا ہے، تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیے۔ رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا، کہنے لگا 1 دن رہ گیا، اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے، کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑھو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک آؤ، اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی، اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے، لیکن آتھم نہ مرا۔ 6 ستمبر 1894 کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بتایا گیا، تو وہ تو نہ مرا، الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا وہ 3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا۔ پھر اس نے ایک نئی پیش گوئی گھڑی، کہنے لگا کہ 1887 کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا، اور اس کی بڑے فضائل بیان کیے، لیکن پھر 1887 کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب پریشان ہو گیا، پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا، 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا 1887 کے اندر، نام اس کا بشیر احمد رکھا، لیکن وہ صرف 1 سال کے بعد مر گیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے، میری مراد کوئی اور بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد 1899 میں
ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے 12-13 سال بعد، اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گئی، اس کا نام مبارک رکھا گیا، اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ کا کرنا ہوا 1907 کے اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا، 9 دن تک مسلسل بخار رہا۔ اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی، اب وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا، تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبض ٹھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی، تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آ گیا، اس نے نئی وحی گڑھ لی، کہنے لگا کہ مجھے ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا۔ تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبض پہ ہاتھ رکھا تو نبض اتر چکی تھی، کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی سے کستوری لائیں۔ وہ کستوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے، تالا کھول ہی رہے تھے کہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے۔ اس نے ابھی بیچارے نے وہی گڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 9 دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا، اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا بخار اتر گیا۔ حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا، کہا بخار کی طرح بیچارہ ویسے ہی مر گیا۔ تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی، وہ ذلیل الرسوا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی، کہا میں 80 سال یا 80 سال سے زیادہ عمر جیوں گا، یہ اس نے آرزو کی، اور جب مروں گا یا مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا۔ لیکن پھر 26 مئی 1908 کو برانڈ رٹ روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی ذلت کی موت مرا، اور 69 سال کی عمر میں مرا، جبکہ اس نے 80 سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی۔ کم از کم 11 سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا۔ نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، ایسے پلیتوں کو مدینے میں موت تو نہیں آیا کرتی تھی۔ باتھ روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی۔ جب پیدا ہوا خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں تھا، ذلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو ذلیل ہو کے۔ اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار ذلیل و رسوا ہو کر جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اور ذلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے، لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو اذیت میں مبتلا کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا، ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا۔ 102 سال ہو گئے اس ظالم کو مرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو، جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر ہی نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے، اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا۔ مرزا طاہر بھی، مرزا مسرور بھی، سارے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پل رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر 10,000 لوگ مرزئی ہو جاتے ہیں، جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیتے ہیں۔ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، مرزئی رسول اللہ کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد صحیح ہو لیں گے۔ یہ گکھڑ میں ایسا واقعہ ہوا، 4-5 سال ہوئے، ایک شخص نے مرزئی لکھا، پھر مہلت نہ ملی، موت آ گئی، پھر مسلمانوں نے قبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذاب علیم۔ صاحبوں کبھی بھی ٹگوں پہ، پیسوں پہ، دولت پہ، اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متاع عزیز کا سودا نہ کرو۔ سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، جہان بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، محمد بتوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے۔ یہ کیا ہوا چند ٹگوں کے لیے لوگ دین بدل رہے ہیں؟ مرزئی ختم نبوت کا باغی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، جی ان سے بائیکاٹ کریں گے، ترس آتا ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں۔ تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں
اور کنڈکٹروں کے دھکے کھا رہے ہیں، ان 8 اور 10 سال کے بچوں پہ جو ہوٹلوں پہ برتن مانج رہے ہیں، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا؟ ہوٹلوں کے پچھواڑے پہ جو سر جھکائے لائنوں میں بچہ کھچا لینے کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے؟ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، رات کو خواب میں حضور کو دیکھا، آقا نے رخ پھیر لیا، حضور فرمایا میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تو کوئی بات ہی نہ کرے؟ کہنے لگا ما قدر، تو میرے میں طاقت نہیں تھی، میں کمزور تھا، بات نہیں کر سکا۔ فَأَوْمَا إِلَى سَبَابِهِ وَالْوُسْطَى، حضور نے اس انگلی اور اس انگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا، إِلَىٰ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ فَهُوَ أَعْمَىٰ، جب صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ کہ میری زوجہ کے بارے میں کوئی بد زبان منہ کھولے تو اس کتے کی زبان کھینچ کیوں نہیں دی ہے؟ تو آج ختم نبوت کے باغی بھونک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی افواج سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے اس سے قطعاً بائیکاٹ کریں۔ کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا نور نصیب فرمائیں گے، اور اگر تم کسی مرزائی سے تعلق رکھو گے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں قصے نبوت پہ، تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے ہو۔ مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے اور غیرت کا سبق سکھایا ہے۔ صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر